بلوچ حویلی کی مکین ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سائم بلوچ کے منتظر تھے، جو ہمیشہ کی طرح سب کو اپنے انتظار میں ہلکان ہوتے دیکھ مسرور ہوتا تھا۔ جب وقت کی مدت طویل ہوئی تو اسفند بلوچ کرخت آواز میں ملازمہ سے مخاطب ہوئے تھے، جو کونے میں سر جھکائے ان کی حکم کی منتظر تھی۔ جاؤ اور بلا کر لاؤ سردار کو۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم باہر بڑھاتی، سائم بلوچ اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے ایک نگاہ غلط اسفند بلوچ پر ڈالے، جو گلاس کا جوس لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کی لاپرواہی کو دیکھتے ان کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا۔ سائم بلوچ، اب آپ سردار بن چکے ہیں، اتنا وقت ضائع کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ زور سے چمچ پلیٹ میں پھینکتے روبدار آواز میں اس سے بولے تھے، جو بیزاری سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ سردار سائم بلوچ، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کے جاؤ جلال سے گویا ہوئے تھے کہ ٹیبل پر موجود لوگ کانپ کر رہ گئے تھے۔ بابا، مجھے انتظار کروانا پسند ہے، اور مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو سردار سائم بلوچ کا انتظار کرتے ہیں، اور میں کبھی بھی خود کسی کے لیے نہیں بدلوں گا۔ اس کے انداز سے غرور صاف جھلک رہا تھا۔ بیٹا، کسی کو انتظار اتنا ہی کروانا چاہیے جتنا خود برداشت کر سکو کل کو۔ نصرت بلوچ باپ بیٹے کے درمیان بولی تھی۔ ان کا انداز سخت بھی نہ تھا اور نرم بھی نہ تھا۔ وہ تھک گئی تھی اپنے بیٹے کی خود سرد طبیعت سے۔ ایسا روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے انتظار کروائے، اور اگر ہو گیا تو سردار سائم بلوچ کے غضب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کا اتنا شفاف جواب سن کر زوہا اور نصرت بلوچ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اسفند بلوچ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کے مغرور انداز کو دیکھتے سارا غصہ پل بھر میں ہوا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بالکل ہمارا بیٹا، سردار ہے نا، اور سردار کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ان کی حمایت پر زویا نے ایک نظر سائم بلوچ کو دیکھا تھا، جو پرسکون سا ناشتہ کرنے میں جھکا ہوا تھا، اور ایک نظر اپنے باپ کی طرف، جو جان نثار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ کہتے نکل گئی تھی۔ اسفند بلوچ نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر سر چٹک کر ناشتہ کرنے لگ گئے تھے۔ ماں، رائکا کو آپ سے بات کرنی ہے، ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ شاہینہ بلوچ، جو تخت پر بیٹھی تھی، کاظمہ کی آواز پر کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رائکا آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے، پھر تھوک نگلتی اس کی طرف دیکھتے خود میں بولنے کی ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ جی بولیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ شاہینہ بلوچ لیے انداز میں بولی تھی، جسے کاظمہ کے ساتھ رائکا بھی ڈری تھی کہ کچھ نہیں چاچی ماں، یہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ اپنی بات پر کاظمہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کا وجود وہاں موجود نہ تھا، جسے دیکھتے وہ بھی وہاں سے کھسکی تھی۔ جب شاہینہ بلوچ کے لفظوں کے ساتھ اس کے قدم اور دل دونوں رکے تھے۔ کوشش کرنا کہ وہ منحوس کاظمہ دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے، اور جو بات کرنی ہو وہ تم کیا کرو، اس کے سامنے نہ دیکھو میں تمہیں۔ زہر میں ڈوبے تیر دروازے کے پار کھڑی فاطمہ کاظمہ کے دل میں لگے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے لڑکھڑاتے وہاں سے گئی تھی۔ رائکا نے بغیر پلٹے سر اس بات میں ہلایا تھا، اور بھاگنے کے لیے انداز میں وہاں سے گئی تھی۔ شیشے میں اپنا عکس کو تنقیدی نظروں سے وہ دیکھتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب ملازم کی آواز پر اس نے سر چٹک کر اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا، جو پریشان سا اپنی پیشانی صاف کر رہا تھا، جس کو دیکھتے اس نے ایک آواز لگائی اور آواز پر آئی بروز اچکائی، جسے دیکھتے اشرف ملازم نے اپنے لبوں کو تر کرتے بولنا شروع کیا تھا۔ سردار سردار وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں تمہاری وہ سننے کے لیے ضائع کروں۔ اس کی غصیلی آواز پر ملازم جلدی سے بولا تھا۔ سردار، وہ اسفند بلوچ زوہا بی بی کی شادی چودھری کے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس کا گھڑی باندھتا ہاتھ رکا تھا، دھڑکنیں مدھم پڑی تھی، آنکھوں کے سامنے اس پری واش کا عکس گھوما تھا جس نے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بامشکل خود کو کنٹرول کرتا اس سے گویا ہوا تھا۔ اس کا جواب بتاؤ۔ سردار، انہوں نے ہاں کر دی ہے،
ملازم کے جواب پر اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے جب کاظمہ کی آواز سنتا وہیں رکا تھا۔ کاظمہ، آپ سدھر جائیں، کیوں مجھے مروانا چاہ رہی ہیں؟ اس کی غصے سے بھری آواز پر اس نے اپنی نمکین پانی سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ اپنا غصہ بھولتی اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ اس کا سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رائکا ماں بالکل اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، انہیں میرا خیال بھی نہیں ہے۔ میری ساری سہیلیوں کی مائیں کتنی اچھی ہیں، وہ ان سے محبت کرتی ہیں، پیار سے بات کرتی ہیں، پر میری ماں کیوں مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ ان کے رونے میں روانگی آ گئی تھی، جس کو دیکھتے رائکا اور احتشام بلوچ تڑپ اٹھے تھے۔ سرعت سے اس تک پہنچ کر وہ اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ماں آپ سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ تو آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، شاید آپ کو ان کے پیار کا احساس نہیں ہے، ان کے پیار کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، پر وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے الگ ہوتے کاظمہ نے بچوں کی طرح پرجوش ہوتے پوچھا تھا، سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آج تک انہوں نے آپ کی طرح گلے کیوں نہیں لگایا؟ یا اس کے سوال پر ان دونوں نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ان کے پاس جواب جو نہ تھا۔ کاظمہ، ہم تو بھاگ جا رہے ہیں نا؟ رائکا نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ احتشام بلوچ سے الگ ہوتے سوالیہ نظروں سے اسے تکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو منع کر دیتا، پر اب جب وہ رو چکی تھی تو احتشام بلوچ کے لیے یہ ناممکن سی بات میں تھا۔ وہ اپنی بہن کو پھر سے رلائے، اسی لیے سر ہلا کر اجازت دے دی تھی، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ میں اپنی بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ اس کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے احتشام بلوچ نے دل میں عہد کیا تھا۔ اس کا عہد اب کب تک قائم رہنا ہے یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی، غصہ اس کی چھوٹی سی ناک پر سجا ہوا تھا۔ اب یہ کس پہ نکلنا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جس کے لیے تھا اس کے سامنے تو حرف بھی نہیں نکلتا تھا اس کے منہ سے، جب وہ سامنے ہوتا تو جان تک نکلنے کو اس کی بھاگتی تھی۔ کیا کر رہی ہو اکیلے اکیلے؟ آج تمہارا وہ مجنوں نظر نہیں آ رہا؟ ایک لوفر لڑکے نے اس کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر جملہ کسا تو روشنا کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ اپنی کتابیں سائیڈ پر رکھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا تو؟ دونوں بازو سینے پر لپٹے سختی سے بولی تھی، جس پر لڑکے نے مسکراتے اپنے جملہ دہرایا تھا، آج تمہارا مجنوں چٹاہ۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ پورا کرتا، روشنا کا نازک سا ہاتھ اس کے گال پر چھاپ چھوڑ دیا تھا۔ وہ رکی نہیں تھی، بلکہ دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار گئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اس یونی میں پڑھنا نہیں ہے، جبھی تو مجھ سے الجھنے کی غلطی کر بیٹھے ہو۔ یاد رکھنا، روشنا بلوچ نام ہے میرا، میرے معاملات میں بولنے کا حق تو میں خود کے سگے کو بھی نہیں دیتی، پھر تم کیا چیز ہو؟ اب نکلو یہاں سے۔ چبا چبا کر بولی اپنی نشست پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کچھ فراز پر ہنس رہے تھے تو کوئی افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا روشنا بلوچ، تم بہت غلط کیا تم نے میرے ساتھ، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنا بدلہ تو تم سے ضرور لوں گا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا تھا، جس پر روشنا نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ روشنا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ فرال نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تھا۔ دیکھو فرال، میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے، مہربانی کرو مزید خراب مت کرو۔ کوفت سے بولتے کتاب میں سر دے گئی تھی، اس کو چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ فرال نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ گھنٹی کی آواز پر اس نے فون میں دیکھا تھا، جہاں احد بلوچ کا لنک آ رہا تھا، جس کو دیکھتے اس کا موڈ یکدم فریش ہوا تھا۔ آج پنچایت کے فیصلے میں جانا ہے اور امید کرتا ہوں بنا تاخیر کیے آپ وہاں موجود ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیٹے کے آگے کسی اور کی تعریف کریں۔
اسفند بلوچ سنجیدگی سے بولے تھے۔ بابا میرے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے، آج آپ خود جا کر پنچایت کے فیصلے نپٹا آئیں، مجھے کسی ضروری کام سے شہر جانا ہے، اس کے بعد میں باغ جاؤں گا، کافی عرصہ ہو گیا ہے گئے ہوئے۔ صائم بلوچ مصروف انداز میں بولا تھا۔ اس کے انکار کرنے پر انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اچھا تم نے زوہا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ یاد آنے پر انہوں نے اچانک پوچھا تھا، جس پر اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بتائیں نا۔ سرد مہری سے گویا ہوا تھا، وہ جان گیا تھا پر انجان بن رہا تھا، جس کو دیکھتے اسفند بلوچ نے دانت پیسے تھے۔ برخوردار آپ اچھے سے جان گئے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ دونوں بھائیوں کی ضد کی وجہ سے میں نے زوہا کو کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ اب جب وہ 11ویں جماعت میں آ گئی ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے اور اس تعلیم کو روکو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے سرد انداز میں کہنے پر صائم بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ پہلی بات، زوہا جب تک چاہے گی اپنی پڑھائی کو نہیں روکے گی، اور دوسری، مجھے اس چودھری کے بیٹے پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے، میں اسے اپنے گھر کا نوکر بھی نہ رکھوں، اور آپ میری بہن کو اس کے ساتھ باندھنا چاہ رہے ہیں تو سن لے سردار صاحب، بلوچ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، پھر چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ اپنی ازلی سرد انداز میں بولتا اسفند بلوچ کی ذات کو جھٹکے کی زد میں لے آیا تھا۔ صائم تم اب اپنی زبان سے مکر رہے ہو، تم مکر نہیں سکتے، اور میں چودھری کو زبان دے چکا ہوں۔ اب یقین کرو مجھے اپنی زبان سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، غصے سے کہتے پنچایت کے لیے نکل گئے تھے۔ صائم بلوچ کتنی ہی دیر تک اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں وہ کھڑے تھے اور ان کے الفاظ سوچتا رہا جو اپنی زبان کے پیچھے اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ سوچتے اس نے بھی باہر کا رخ کیا تھا۔ اس کا ارادہ پنچایت میں جانے کا تھا۔ احمد بلوچ اور روبینہ بلوچ کی 2 اولادیں تھیں، ابراہیم بلوچ اور دلاور بلوچ۔ ابراہیم بلوچ کی شادی احمد بلوچ کے دور کی رشتہ دار فاروق بلوچ کی بیٹی سمرین سے ہوئی تھی، جس سے ان کا ایک بیٹا اسفند بلوچ تھا، اور دلاور بلوچ کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی نجمہ بلوچ سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا، یوسف بلوچ تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک دونوں کی دوستی کی مثال سارے گاؤں میں دی جاتی تھی، جن کا ایک دوسرے کے بغیر نہ دن گزرتا تھا نہ ہی رات ہوتی تھی۔ احمد بلوچ کو اپنے پوتوں پر بڑا فخر ہوتا تھا، جن کا اول مقصد ہی محبت کے بیج بونا تھا۔ دونوں گاؤں سے ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یوسف کے مقابلے میں اسفند بلوچ کو تعلیم کا زیادہ شوق نہ تھا، کیوں نہ کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں نہ کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے تو پڑھائی کر کے کیا ہی کرنا ہے۔ ان کو ایسے دیکھتے سب نے بہت سمجھایا تھا، پر انہوں نے تو طے ہی کر لیا تھا کہ وہ اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ زبردستی ہی ان کو 5 کلاس پاس کروائی گئی تھی، جس کے بعد ان سے کسی نے دوبارہ پڑھائی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ ان کی دھمکی تھی، جو انہوں نے احمد بلوچ اور ابراہیم بلوچ کو صاف لفظوں میں آگاہ کیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ گاؤں چھوڑ جائیں گے۔ تاہم سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی، پر یوسف بلوچ پورے دل کے ساتھ اپنی پڑھائی کر رہے تھے، جس کو دیکھتے وہ گاؤں والوں کی نظر میں آگے آ گئے تھے۔ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے وہ ان کے پاس جاتے تھے، جس کو دیکھتے اسفند بلوچ کے دل میں حسد پروان چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ سردار رحم کریں، مجھے انصاف چاہیے، گاؤں کے کسان نے احتشام بلوچ کے آگے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے بولا تھا۔ ایک طرف بڑی حویلی جس کے مالک اسفند بلوچ تھے اور کچھ ان کے گاؤں کے لوگ بیٹھے تھے، تو دوسری طرف چھوٹی حویلی جو احتشام بلوچ کی تھی، وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے سردار احتشام بلوچ کچھ کہتا، گاڑی کی چرچراہٹ پر سب نے سامنے دیکھا تھا، جس میں سے سردار صائم بلوچ اپنے مخصوص انداز میں ان کی طرف آ رہا تھا۔ ایک نظر احتشام اور ان کے سامنے بیٹھے سہیل نامی کسان پر ڈالتے اسفند بلوچ کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اپنا مسئلہ بتاؤ، اس کی سرد آواز پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پھر افضل نامی کسان نے آگے آتے اسے بتانا شروع کیا تھا۔ سردار، یہ میری زمین پر قبضہ کر چکا ہے، وہ زمین میرے باپ کی وراثت میں مجھے ملی ہے،
میں کچھ عرصے شہر گیا تھا، جب واپس آیا تو یہ میری زمین پر اپنی فصل اگاتا رہا، اپنا کاروبار جما رہا تھا۔ اس نے مسکین صورت بناتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ سہیل احتشام کی نرم آواز پر اس نے روتے میں نفی سر ہلایا تھا۔ سردار، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ زمین میں نے اپنی بیوی کے زیور بیچ کر 1 سال پہلے ہی خریدی تھی۔ اسی دوران میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، جس کے علاج کے لیے میں اسے شہر لے کر گیا تھا، اور میرے بیٹے نے دن رات محنت کرتے اس زمین پر کھیتی باڑی کی۔ پھر جب مجھے فائدہ ہوا تو اس نے اپنی بندوق کے زور پر مجھے ڈرایا، دھمکا کر زمین لے لی۔ میں نے بہت محنت سماجت کی اس کی، پر اس نے مجھے اس زمین پر قدم بھی رکھنے نہ دیا، تو میں مجبور ہو کر آپ سے مدد مانگنے چلا آیا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ رونے لگا، جیسے دیکھتے ہی احتشام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم سردار احتشام بلوچ سے جھوٹ بولو؟ اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے بولا تھا، جس پر اس افضل کے پسینے چھوٹے تھے۔ سردار، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ زمین میری ہے۔ اپنا رخ سائم بلوچ کی طرف کرتے، یعنی دہانی کروانا چاہی تھی، یاد دہانی کروانا چاہی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ زمین تمہاری ہے؟ بتاؤ ذرا، میں سننا چاہتا ہوں۔ سائم بلوچ کی سرد آواز سن کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، پر پھر بھی اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے وہ بولا تھا، سردار، زمین میری ہے، میں نے ان سب کے سامنے خریدی تھی۔ اس نے اپنے بائیں طرف بیٹھے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جس سے تھوک نکلتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ صاف ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اگر وہ زمین تمہاری ہے تو دکھاؤ زمین کے کاغذات۔ احتشام اس کا گریبان پکڑتے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہاں کہاں جھوٹ سننا تھا، اسی لیے آپے سے باہر ہوا تھا۔ پھر خود کو پرسکون کرتے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ سہیل، کیا کاغذات ہیں تمہارے پاس؟ سائم بلوچ کے پوچھنے پر اس نے جھٹ سے فائل دکھائی تھی، جس کو دیکھتے افضل کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتا، سائم بلوچ نے اپنی واسکٹ سے گن نکالتے اس کے ٹانگ پر گولی ماری تھی۔ ٹھا کی آواز پر وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ احتشام اور اسفند بلوچ صدمے سے سائم بلوچ اور زمین پر گرہاتے آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس نے کیسا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آئندہ سائم بلوچ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی نا تو تمہاری جان مشکل میں آ جائے گی، کیونکہ میں ہر دفعہ تمہیں جینے کا موقع نہیں دوں گا۔ سائم بلوچ بچہ نہیں ہے جو جھوٹ اور سچائی کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ ایک زوردار ٹھوکر اس کی زخمی ٹانگ میں مارتا اپنی جیپ میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے اسفند بلوچ بھی احتشام کو تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے اپنی گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ احتشام بلوچ نے تعصب سے ان دونوں بے رحموں کو دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر اپنے ملازم کو اس کا علاج کروانے کا کہتے خود بھی چل دیا تھا۔ پنچایت سے نکلتے زوہا کے کالج کے باہر اپنی گاڑی روکتے گھڑی میں وقت دیکھا تھا، جو کالج بند ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جب ٹھیک 3 منٹ وہ آتی دکھائی دی تھی، جس سے چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، چہرہ بھی چھپا تھا، بس 2 سنہری آنکھیں نظر آ رہی تھی جن کا احتشام بلوچ اسیر تھا۔ جلدی سے اپنے قدم اس تک پہنچائے تھے، وہ جو اپنے دھیان میں جا رہی تھی یکدم ٹھٹکی تھی۔ وہ تو عشق کرتی تھی اس سے، تو کیسے اس کی خوشبو سے نہ کانپتی۔ اچانک گداز لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اپنی خطا یاد آتے ہی گلابی چہرہ زرد پڑا تھا۔ تیز تیز قدم چلتی وہاں سے جانا چاہ رہی تھی، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خبردار لڑکی، جو ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھایا تو وہ جو ابھی کالج سے نکلی تھی۔ اپنے پیچھے احتشام بلوچ کی غصے سے چنگارتی آواز پر وہیں قدم منجمد ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ رشتے کے لیے حامی بھر کر وہ پہلے ہی سوئے ہوئے شیر کو جگا چکی ہے، اب مزید وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی فرما برداری پر وہ تلخ سا مسکراتا اس کے روبرو ہوا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے چودھری کے بیٹے کے لیے ہاں کی ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ کیا تم احتشام بلوچ کو دھوکہ دینے کی سزا سے واقف نہیں ہو؟ اس کی دھاڑ سن کر وہ سہمی تھی۔ میں نہیں توڑ سکتی تھی۔
مجرم کی طرح سر جھکائے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجرم تو نہیں تھی احتشام بلوچ کی، جس نے اس کے دل پر وار کرتے اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ اگر اتنی ہی فکر تھی تمہیں اپنے باپ کے مان کی تو کیوں مجھے ان راستوں پر گھسیٹا؟ کیوں عشق کی دعوے دار بنی؟ کیوں خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا مجھے؟ بولو، کہیں یہ سب بھی تمہارے ڈرامے تو نہیں ہو؟ تم بھی دشمن کی ہی بیٹی ہو۔ ارد گرد سے بے نیاز زخمی شیر سی دھاڑ میں پھنکارا تھا۔ اس کے الزام پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا اور روتی نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں سچی محبت کرتی ہوں آپ سے، روتے ہوئے اپنی صفائی دی تھی، جس پر وہ بالکل ایک دم قدم کے قدم فاصلے پر آ رکا تھا۔ تو پھر ثابت کرو کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، اس کو دیکھتے چٹان کی سختی پر چہرے پر طاری کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کہ کیا کرنا ہے؟ اٹکتے سوال کیا تھا۔ احتشام بلوچ نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈری، سہمی، ہلکا ہلکا سا لرز رہی تھی۔ احتشام کی اجازت سے وہ گارڈ کے ساتھ اپنے باغ کی طرف آئی تھی۔ اس کی اجازت کے بعد اس نے ایک بار پھر سے رائکا کو شاہینہ بلوچ کے پاس بھیجنا چاہا تھا تاکہ وہ ان کو اطلاع دے سکے کہ وہ باغ میں جا رہی ہے، پر رائکا نے جانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اسے ٹالتے باغ میں لے کر آئی تھی، جو باغ میں آ کر بھی بے چین تھی۔ کیا ہوا کاظمہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ رائکا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کاظمہ نے ایک نظر اپنے سے چند فٹ کی دوری پر کھڑے گارڈز پر نظر ڈالتے اس کو دیکھتے منہ پھلا کر کہا تھا، نہیں ہے، کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے، ہمیں اس باغ میں جانا ہے، پر یہ تو سایہ کی طرح چمٹ گیا ہے۔ کاظمہ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ رائکا نے ایک نظر اس کی اشارہ کردہ جگہ پر دیکھا تو جو سائم بلوچ کے باغ میں جانے کی وہ ضد کر رہی تھی، اس سے اس کا مسئلہ سمجھ آیا۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ آپ وہاں جانا چاہتی ہیں؟ رائکا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے متفکر ہو کر پوچھا تھا۔ کاظمہ نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پر جھنجھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ہاں، میرا دماغ درست ہے اور میں پہلے بھی کافی دفعہ گئی ہوئی ہوں، اسی لیے مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے، اور آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ کاظمہ نے تو جیسے اسے حکم ہی دیا تھا۔ وہ اس کے حکم سن کر تو پریشان ہو گئی تھی، اس کے ساتھ والی بات سن کر ہی رائکا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ جانتے بوجھتے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالے۔ نہیں کاظمہ، میں نہیں جاؤں گی اور آپ کو جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گی، اور میں کہوں تو آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، رائکا اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس نے گور کر اسے دیکھا تھا، پر اپنا دماغ لڑاتے گارڈ کے پاس گئی تھی۔ دیکھیے بھائی، آپ کو بس یہیں رکنا ہے، اس سے آگے نہیں آنا، سمجھ گئے نا؟ کاظمہ کے سختی سے بولنے پر وہ گارڈ حیران پریشان ہوتا سر ہاں میں ہلا گیا تھا، جس پر وہ دلکشی سے مسکراتی رائکا کا ہاتھ تھامے باغ میں گم ہو گئی تھی۔ احد، آپ یونی کیوں نہیں آئے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے بنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، اس کے باوجود آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روشنا کال پک کرتے ہوئے روحانسی ہوئی تھی، جیسے محسوس کرتے احد بلوچ پل میں پریشان ہوا تھا۔ روشنا، اب سب سے پہلے تو آپ رونا بند کریں۔ التجا کہا تھا؟ نہیں، میں جب تک رونا بند نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہیں کر لیتے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ روتے روتے اپنی شرط سامنے رکھی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، پر پلیز اب رونا تو بند کرو نا، کیا بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ اس کی بے بسی سے کہنے پر روشنا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ آئے کیوں نہیں آج؟ وہ میرے سر میں درد تھا تو اسی لیے نہیں آ سکا، احد نے نرمی سے کہا تھا، بڑے ہی پیار سے کہا تھا۔ کیا احد، آپ کے سر میں درد ہے؟ میڈیسن لی آپ نے؟ روشنا اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی فکر مندی سے بولی تھی۔ اس کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احد بلوچ کے ہونٹوں کو احاطہ کیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے چکا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اور بتائیں آج کیا ہوا یونی میں؟ محبت سے کہنے سوال پر پوچھا تھا، جس پر روشنا نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔
پھر یونی میں ہونے والی ساری رد و بدل اس کے گوش اتاری تھی۔ سب کچھ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ جمال، آج سردار باغ میں آ رہا ہے، اسی لیے دھیان رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سردار کو تم اچھے سے جانتے ہو۔ عابد نامی ملازم نے اسے خبردار کیا تھا کہ خبردار ہو جاؤ، آج وہ باغ میں آ رہا ہے، سب کچھ اچھے سے ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن باغ میں جو لڑکی آتی ہے اس کا کیا کرنا ہے، جو ہر روز دوسرے چوتھے دن منہ اٹھا کے آ جاتی ہے، کیا کریں گے اس کا؟ جمال نے پوچھا تھا۔ مجھے بتانا، میں سردار کو بتا دوں گا۔ ویسے تو پہلے بھی میں علم لا چکا ہوں، پر آج سردار خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے خود چلا گیا تھا۔ جمال بھی وہاں پڑی موجود کین کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور ارد گرد نظر دوڑانے لگا تھا، دیکھنے لگا تھا کہ کیا ہوا۔ ایک دم سے آواز آئی، سرپرائز آپی! تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو نکاح کرو مجھ سے اور ثابت کرو کہ تمہاری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کو احتشام بلوچ نے اس انداز میں کہا تھا کہ زوہا اش اش کر اٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز اور آنکھوں میں بے یقینی تھی جو احتشام بلوچ سے چھپی نہیں تھی، پر وہ سچ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جو شریعت میں نہ ہو۔ عزت سے تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور تم ثابت کرو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنا محبت نہیں ہوتی، محبت کر کے اس پہ کھرا اترنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو پھر ثابت کرو۔ ایسے بھی کوئی بات نہیں کہ میں تمہیں یقین نہیں ہو رہا، لیکن میں نکاح نہیں کر سکتی بابا اور بھائی کی مرضی کے بغیر، آپ کی زوہا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا جب مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی تب تمہارے باپ اور بھائی کی مرضی شامل تھی؟ ان سے پوچھ کر مجھ سے آپ نے اظہار محبت کیا تھا؟ احتشام نے غصے سے پوچھا تھا، جس پر زوہا نے نظریں جھکائی تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، شاید وہ شرمندہ ہونے والے الفاظوں میں پوچھ رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا زوہا، اگر 2 دن میں تم نے اپنا جواب نہ بتایا تو تم احتشام بلوچ کو بھول جانا۔ انگھس شہادت اٹھاتے وارن کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زوہا نے آنکھوں میں نمی لیے اس دشمن جاں کی پشت کو دیکھا تھا جو اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر کے چلا گیا تھا۔ حویلی کی گاڑی دیکھتے دیکھتے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی اور گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن اس کی باتیں سوچتے پھر سے گرم سیال آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ دیکھو کاظمہ، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا نا تو بہت برا ہوگا۔ رائکا نے پھر سمجھانا چاہا تھا۔ دیکھیے رائکا، وہ بے تحاشا حسین باغ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ وہاں رہوں، اور آپ کو ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں، لیکن میں کبھی نہیں پکڑی گئی، ایسا ویسا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اسی لیے جلدی چلیے، کاظمہ کہتی آگے چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے رائکا بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے چلنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھوت نہ دیکھ لے، جس کو کاظمہ کے کان بخوبی سن دے رہے تھے۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے محتاط قدم اٹھاتے اندر چلنے لگی تھی۔ جمال، جو آج پوری طرح الرٹ بیٹھا تھا، لڑکیوں کی آوازیں سنتا فوراً اشرف کو فون ملاتا سب بتانے لگا تھا۔ وہ پنچایت سے نکلتے اپنے باغ سے کچھ فاصلے پر موجود ایک شیلٹر کے نیچے آتے بیٹھ گیا تھا۔ جمال پر کین کی 4 کی کرسیاں اور ایک ٹیبل موجود تھی۔ یہ جگہ سائم بلوچ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا، اداس ہوتا تھا، وہ یہیں پر آ جایا کرتا تھا۔ یہاں کی تازہ ہوا، ارد گرد موجود ہریالی، باغ کے پیچھے بہتی ندی کا شور اور درختوں پر موجود کوئل کی میٹھی آواز پرندوں کی آواز سے اسے سرور بخشتی تھی۔ لیکن آج وہ نہ صرف یہاں سکون حاصل کرنے آیا تھا، بلکہ اس لڑکی کی تلاش میں آیا تھا جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ میں آتی تھی۔ وہ سردار سائم بلوچ جو اپنی ہر چیز سے بے حد پوسیدہ تھا، اسے کہاں منظور تھا کہ کوئی غیر اس کی چیز پر نظر رکھے۔ چھوٹے سردار، وہ لڑکیاں آج پھر باغ میں آئی ہیں۔
مجھے جمال کا فون آیا تھا، ابھی ابھی مجھے جمال نے بتایا ہے۔ ملازم نے ہانپتے اس تک خبر دی تھی۔ وہ جو اپنی گن صاف کر رہا تھا، یک لمحہ کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ پرسرار سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے ملازم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ آج یہ میری قید میں آئیں گی، جو روز میرے باغ میں آتی ہیں بنا میری اجازت کے۔ اس کی سرد آواز سن کر ملازم فوراً بھاگا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو سائم بلوچ کی چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اپنی شاہانہ چال چلتا باغ میں گھسا تھا۔ خدارا چلو یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو ہمارا آخری دن ہوگا آج۔ تم جانتی نہیں ہو، چھوٹے سردار کو بہت ظالم ہیں، ذرا سا رحم بھی نہیں کریں گے وہ ہم پر۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم چوری روز ان کے باغ میں آتی ہیں تو پلیز چلو یہاں سے، رائکا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اف رائکا، آپ فضول میں ہی ڈر رہی ہیں، اس بگڑے بلوچ سے وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایک بار میرے سامنے آئے تو اسے بتاؤں گی۔ دیکھو تو ذرا کتنا خوبصورت باغ ہے نا، یہاں کی ہر اچھی چیز پر اس بگڑے بلوچ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آئے تو صحیح کبھی میرے سامنے، گن گن کے حساب لوں گی اس سے سارے۔ باغ کی خوبصورتی میں کھوئے اپنے پیچھے کھڑے وجود کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا دیا تھا۔ چھٹاک بھر کی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر سائم بلوچ کا ضبط اب جواب دیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی بندوق سے ہوا میں فائر کیا تھا، جس سے ان دونوں کی دل خراش چیخ نکلی تھی۔ اپنے سامنے سائم بلوچ کو دیکھتے رائکا خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ کاظمہ بھی پلٹی تھی اور اس کی گن کا رخ اپنی طرف دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ سائم اور اشرف صدمے میں چور اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے، جو ابھی تو اس سے گن گن کر حساب لینے کی باتیں کر رہی تھی اور اب صرف اس کی گن کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہی ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سنو لڑکی، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہ وہ سردار سائم بلوچ سے گن گن کر حساب لے گی؟ سائم نے رائکا کو دیکھتے یقین دہانی چاہی تھی، جس پر رائکا نے خوف کے زیر و اثر ہاں میں سر ہلاتے اس کی تصدیق کی تھی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ پیچھے سے ساری آوازیں اس نے کھڑے ہو کر سن رہی تھی، جانے وہ کب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ سائم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جس آدھا چہرہ کالی چادر کے ہالے میں چھپایا ہوا تھا، اور ایک نظر رائکا کو دیکھا تھا جو اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر سخت آواز میں اپنے پیچھے کھڑے اشرف سے مخاطب ہوا تھا، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اشرف قطعے کی سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، اور 2 منٹ بعد پھولتی سانس کے ساتھ بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ سائم نے بوتل لیتے رائکا کی طرف بڑھائی تھی اور سنجیدگی سے اسے بولا تھا، لڑکی، یہ پانی اس پر ڈالو اور اٹھاؤ اسے۔ رائکا نے لرزتے ہاتھ سے اسے پانی کی بوتل لی اور ڈر ڈر کے بیٹھتے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے، جس سے کاظمہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور پھر سختی سے دوبارہ بند کی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر 2 منٹ میں تم نہ اٹھی تو نہ یہ گولی تم پہ چل سکتی ہے، اور پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کاظمہ فوراً سے پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم دونوں، اور سردار سائم بلوچ کے باغ میں آنے کی جرأت کیسے کی؟ سائم کا لہجہ پل میں سرد ہوا تھا۔ اسے جانے کیوں کاظمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھتے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ یہ آپ کا باغ ہے نا؟ کاظمہ کے منہ سے پورے طریقے سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کاظمہ نے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش تو کی تھی، پر وہ قابو نہیں پا رہی تھی، بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے جواب دینے پر تو سائم کا دماغ بری طرح گھوم اٹھا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے سر پر کھڑے ہوا تھا، جس کو دیکھتے کاظمہ 2 قدم پھدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے پیر سے چپل نکالو۔ سائم کے کہنے پر کاظمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ جب سائم غصے سے چلایا تھا، میں نے کہا لڑکی چپل اتارو۔ کاظمہ نے فٹ سے چپل اتار دی۔ لڑکی، تم چپ چاپ وہاں کھڑی ہو جاؤ اور ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کو زمین پر اشارہ کیا تھا، جو دھوپ کی وجہ سے تپ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی تھی، بنا سوچے کہ زمین کتنی گرم ہے، اسے تکلیف ہوگی یا نہیں۔ لیکن زمین سورج کی روشنی کی وجہ سے تپ رہی تھی، جس سے اس کے پیر بھی جل رہے تھے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گئی تھی۔ کاظمہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو سکون سے کھڑا ہوتا اسے دیکھ رہا تھا۔
اور ایک نظر رائکا کو جو خود رو رہی تھی۔ پلیز پلیز میرے پیر جل رہے ہیں۔ خاموش، شش، لڑکی، آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ ندی میں پھینک آؤں گا، پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی تم۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی صائم نے اسے چپ کرا دیا تھا۔ کاظمہ نے بے بسی سے اسے تکا تھا پر اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو تھا ہی بے رحم، اسے کہاں کسی کے درد کی پرواہ تھی۔ سردار پلیز چھوڑ دیں، ہم کبھی دوبارہ یہاں نہیں آئیں گی، رائکا نے کاظمہ کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا جو دھوپ میں چل رہی تھی، سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس کی سزا برداشت کر رہی تھی۔ وہ تو دھوپ میں 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی تھی، کہاں وہ 15 منٹ سے اس تپتی دھوپ میں جل رہی تھی۔ رائکا کی بے بسی سے بھرپور آواز سن کر اس نے اسے گھورا تھا۔ پلیز سردار، میں کبھی نہیں آؤں گی دوبارہ یہاں، کاظمہ ہاتھ جوڑتے چیخی تھی۔ صائم نے لب بھینچتے اس کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھا تھا، پھر اس کو اشارہ کیا تھا۔ کاظمہ پنجرے میں قید پنچھی کی طرح اپنی آزادی پر خوش ہوئی تھی، پر ایک قدم بھی اس سے بڑھایا نہیں جا رہا تھا۔ چکراتے سر اور لرزتی ٹانگوں سے اپنی چپل پہنتے بامشکل رائکا کے سہارے چل پا رہی تھی۔ بیچاری کاظمہ بی بی، ضرورت کیا تھی چھوٹی حویلی سے اس باغ میں آنے کی؟ جمال نے اشرف کو آہستہ سے کہا تھا، پر صائم کے تیز کانوں میں بھی اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ تو کاظمہ اور چھوٹی حویلی پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا، پھر سر چٹک کر داخلی دروازے کی سمت مڑنے لگا۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا جب یوسف البلوچ آج پورے 2 ماہ بعد شہر سے آئے ہوئے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی ان کا سامنا اسفند بلوچ سے ہوا تھا، جس کو دیکھتے اپنے سامان وہاں صوفے پر رکھتے ان سے بالغتر ہونے کے لیے آگے بڑھے تھے، پر اسفند بلوچ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں باز رہنے کو کہا تھا۔ یوسف بلوچ نے تعجب سے اسے دیکھا تھا، کیوں نہ کہ یہ ان کی 17 سال کی زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے ان کو دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسفند، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ اسفند بلوچ نے اس کا ہاتھ بری طرح جھڑکا تھا، لیکن یوسف بلوچ نے اس کی ناراضگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے نہیں علم ہے۔ یوسف اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دلاور بلوچ کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوتے فوراً ان کے گلے لگے تھے۔ بچے، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آج آنے والے ہیں؟ ہم خود آ جاتے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے۔ اس کی پیشانی چومتے پھر سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ملازم کی اطلاع دینے پر حویلی کے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ یوسف سب سے ملتا اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا تھا، جس کو دیکھتے اسفند بلوچ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کی خاموشی سب ہی محسوس کر رہے تھے، اس کے چہرے پر صاف جلن محسوس ہو رہی تھی، کیوں نہ کہ یہ حویلی کے مکینوں کے لیے پہلی بار ہوا تھا کہ یوسف اور اسفند بلوچ ایسے دور دور رہے تھے۔ پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ اسفند بلوچ نہیں رہے جو ہمیشہ یوسف بلوچ کے منتظر رہتے تھے۔ اب تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جو آگے چلتے بہت کچھ برباد کرنے والا تھا۔ ایک نظر سب کے ہنستے چہروں کو دیکھتے خود اپنے کمرے میں بند چلے گئے تھے۔ اب کہ یوسف بلوچ کو بھی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔